अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एक मुज़ाहरा था और फिर जो उन्होंने उसको शुरू किया आगाज़ लाहौर से और फिर वो लॉन्ग मार्च की सूरत आना चाहते थे इस्लामाबाद तक, उसका जो था अंजाम बेहतर हुआ। एक मुआहदा तय पा गया और वो डिस्पर्स हो गया वज़ीराबाद से ही, जो उनका लॉन्ग मार्च था। लेकिन उसमें एक जो शर्त थी मुआहदे की जो सामने आई है, उसने मुझ जैसे लोगों को बहुत कुछ सोचने का मौका दिया है कि हम देखें कि हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का अगला मंजरनामा कैसा हो सकता है। उसमें एक शर्त थी कि अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है या TLP, वो सियासी जमात के तौर पर काम करती रहेगी और उसे पूरा मौका होगा कि वो सियासत में अपना फ़ाल किरदार अंजाम दे और मस्बत तरीके से सामने आए। और जो पुरतशद्दुद उनका एक था सिलसिला तहरीक चलाने का या अपनी बात मनवाने का, उससे वो तर्क कर देंगे उसे। वो मैं जब इसे देखता हूँ कि अगला जो मंजरनामा हमारे यहाँ वो किस किस्म का बन सकता है, ये एक समझ लें कि मेरा ख्याल है हो सकता है कि ये कि हमारे यहाँ सबसे पहले आपने देखा कि एक सिस्टम था गवर्नर जनरल जिसमें थे और वज़ीर आज़म होते थे। वो सिस्टम हमारे यहाँ नाकाम हुआ, सियासी निज़ाम हुकूमत करने का। तो उसके बाद अयूब खान लाए थे सदारत का निज़ाम, हमारे यहाँ सदारती निज़ाम। और 1962 का जो आइन था हमारा, वो सदारती आइन था, वो भी हमारे यहाँ नाकाम हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए और उन्होंने जब 73 का 1973 का आइन दिया तो एक बार फिर जो निज़ाम हुकूमत था हमारे यहाँ सदारती, उसे ख़त्म करके पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। अब पार्लिमानी जमहूरियत में जो सदर का ओहदा है वो अलामती होता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हुकूमत होती है वो वज़ीर आज़म की होती है। 2 ऐवान हैं, सेनेट है और फिर कौमी असम्बली है। इसी तरह सूबों में सूबाई सतह पर एक गवर्नर होते हैं और एक वज़ीर आला होते हैं। गवर्नर अलामती होते हैं और तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात वज़ीर आला के पास होते हैं। लेकिन आप देखिए कि 73 से लेकर अब 2001 तक हमारे यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो अपनी जड़ें कायम नहीं कर सका। इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो मार्शल्ला के 2 अदवार रहे, 10 साल थे जनरल ज़ियाउल हक़ की और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो एक अशरे के करीब का पीरियड था, तो उन्होंने हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। अब फिर बातें होने लगी थी हमारे यहाँ कुछ अरसे से कि क्या दोबारा सदारती निज़ाम हुकूमत हमारे यहाँ लाया जाए और फिर वो अपनी जड़ें पकड़ें। और इससे पहले जब आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब उनकी दूसरा दौर था वज़ारत उज़्मा का, तो उन्होंने उसमें ये किया था कि एक बिल इंट्रोड्यूस कराने लगे थे जिसमें उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का दर्जा हासिल करना था। लेकिन बावजूद वो निज़ाम इंट्रोड्यूस हमारे यहाँ ना हो सका। अब जो दुनिया की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो इस्लामी ममालिक को छोड़कर जो इस खित्ते के ममालिक हैं उन पर भी अगर आप एक निगाह डालें तो आपको सूरत हाल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कि हमारा जो करीबी हमसाया है वहाँ पर भारत, वहाँ पर BJP की हुकूमत है और BJP वहाँ की मुतशद्दिद मजहबी जमात है और जो हिंदुत्व को वहाँ पर फ़रोग़ दे रही है। और उनके मुताबिक ये है कि भारत में सिवाय हिंदुओं के और किसी मज़हब के मानने वालों को रहने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई हकूक़ नहीं है। और इस सिलसिले में वो बड़ी शद्दोमत से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखेंगे कि वहाँ के जो मोदी साहब हैं वज़ीर आज़म, उनको दूसरी टर्म मिली है और जो अगला एक इंतखाब आने वाला है उसमें पर उसके बारे में भी यही क़यास किया जा रहा है कि शायद नहीं, यकीनन वो हुकूमत बनेगी फिर BJP के, और जो अगले साहब होंगे
ان کے وزیر اعظم وہ مودی سے بھی کئی گنا تشدد کے حامی ہوں گے اور وہ ہندوتوا کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہم اپنے ایک اور ہمسایہ ملک افغانستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر طالبان کی حکومت ہے اور وہ مذہبی حکومت ہے اور وہاں پر وہ اپنے قدم جما چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ایران میں، تو ایران میں بھی ایرانی انقلاب کے بعد وہاں کی جو حکومت ہے وہ مذہبی حکومت ہے جو مذہب اور سیاست کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ ہمارا جہاں پر قبلہ واقع ہے، ہمارا خانہ کعبہ، اور جہاں ہمارے مقامات مقدسہ ہیں سعودی عرب میں، تو وہاں پر بھی شہنشاہیت ہے، گو کہ بادشاہت ہے، لیکن وہاں پر بھی جو حکومت کا رنگ ہے، جو کلر ہے، وہ مذہبی ہے، سیاست کرنے کا کلر مذہبی ہے۔ تو لہٰذا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارا جو آنے والا الیکشن ہے وہاں پر بھی ہمارے ہاں بھی کوئی مذہبی حکومت قائم ہونے جا رہی ہو۔ کیا یہ کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بریلوی مکتبہ فکر ہے یا جو سنی ہے، ان کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، وہ اکثریت میں ہیں، اور ان کا جو آغاز ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مولانا شاہ احمد نورانی ہمارے ہاں تھے جو جمعیت علماء پاکستان کو لیڈ کرتے تھے، اور اس وقت بریلویوں کا یا سنی صاحبان کا اپنا ایک مزاج تھا کہ جس میں وہ ایک امن، بھائی چارہ، اور جس میں ایک آپ کہتے ہیں کہ صوفیانہ ان کا رنگ تھا، درویشی کا رنگ تھا، اور وہ سارا اس طریقے سے اور امن امان سے وہ چلتے تھے، اور ان کی تحریک میں یا ان کی سیاست میں اس طریقے سے تشدد نہیں آیا تھا کہ جیسا کہ ان دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی میں ہمارے یہاں سامنے آیا۔ ٹی ایل پی کے سامنے اس کے ہزار وجوہات، ہزار جواز ہو سکتے ہیں کہ ایسا رنگ کیوں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پچھلے کوئی 20-25 سال ہیں یا 30 سال ہیں ہمارے ہاں ایک اور سیاست رہی ہے کہ جس میں ہمارے یہاں سپاہ صحابہ کا اور فقہ جعفریہ کے جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کے درمیان میں ایک طویل دور چلا قتل و غارت گری کا، اور گو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں جو مسلک کے ماننے والے ہیں وہ سواد اعظم یا سنی یا بریلوی لوگوں کے سامنے وہ اقلیت میں ہیں، تو ان کو حکومت دینے کا تجربہ نہیں ہو سکا ابھی تک۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک اور مذہبی جماعت اسلامی ایک عرصے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن ان کو وہ سیٹیں کیوں نہیں ملی، ان کو حکومت کیوں نہیں ملی یا وہ نشستیں کیوں نہیں ملی، ماں سوائے کہ انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ کے طور پر کچھ حکومتوں کا حصہ رہے اور حکومت کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ گو کہ ان کے ہاں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے، ڈسپلن بہت زیادہ ہے، ان کا سیاست کرنے کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن وہ مزاج لوگوں کے مزاج سے لگا نہیں کھاتا۔ اس کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام جس کو مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے ہیں، ان کے جب والد صاحب تھے مولانا مفتی محمود تو وہ خاصی سیٹیں لیا کرتے تھے، ان کی حکومت بھی بنی۔ خیبر پختونخوا میں جو پہلے ہمارا سرحدی صوبہ ہوا کرتا تھا، تو اب پھر ایک اور کولیشن گورنمنٹ بنی تھی جس میں تمام مذہبی جماعتیں شامل تھیں، اس میں عمران خان کا جو حکومت بنی تھی پچھلے الیکشنز میں 2013 کے، اس سے پہلے۔ تو یہ سارا کچھ جو سین تھا وہ تو تھا، لیکن وفاق میں، مرکز میں یا سندھ میں کسی مذہبی جماعت کی حکومت کرنے کا تجربہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، یا پنجاب میں بھی یہ تجربہ نہیں ہوا تھا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان ابھر کر سامنے آئی ہے، اگر وہ اپنا ایجیٹیشن کا جو رویہ جیسا کہ یہ معاہدے میں شامل ہے وہ ترک کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھرپور سیاست میں حصہ لیں گے، تو کیا جو اگلے الیکشن ہیں 2023 کے، تو اس میں پنجاب اور وفاق میں یہ ایک امکان ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی کی حکومت بنے، اور پھر ایک تجربہ ایسا ہو جس میں توازن ہو کہ ہم بھارت کے ساتھ بھی اگر وہ مذہبی جماعت وہاں پر حکومت کرتی ہے، افغانستان میں طالبان ہیں، یا طالبان کو کس طریقے سے ان کا جو نفوذ ہے ادھر اس کو بیلنس کرنا مقصود ہے، یا ایران کا
جو سلسلہ ہے سعودی عرب کا سارا معاملہ ہے، تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے یہاں سواد اعظم اگر اپنا حصہ اپنے حصے کے مطابق لینے اپنے جثے کے مطابق لینے پر اگر وہ آمادہ ہے اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ جیسا کہ ٹی ایل پی کا ایک ووٹ بینک سامنے آیا ہے، تو یہ اس مفروضے کے درست ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگر اس کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں اگلی حکومت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، وفاق میں اور پنجاب میں ٹی ایل پی کی ہو یا وہ دوسری مذہبی جماعتوں سے مل کر ایک توازن رکھنے کے لیے، اس میں جو ہمارے ہاں فقہ جعفریہ ہے اور جو ہمارے ہاں باقی ہمارے ہاں ہیں مذہبی مسالک کے لوگ، وہ بھی ایک درمیان میں اپنے ہاں جو ایک رکابت کا یا آپس میں ایک ٹسل کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر، تفرقے کو چھوڑ کر اگر وہ سامنے آتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تجربہ ایک بیلنس اور ایک توازن اختیار کرے جو خطے کی اس وقت سیاست چلی آ رہی ہے، جسے میں نے مذہبی سیاست کا نام دیا ہے۔ تو پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو اقتدار ملنا اس تمام صورتحال کو بیلنس کر سکتا ہے۔ تو ہماری جو روایتی پارٹی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی ہے یا نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز یا پی ٹی آئی ہے، تو ان کو اس طریقے سے اکثریت نہ ملے کہ جیسی توقع کی جا رہی ہے، اور درمیان میں کوئی اور حکومت آئے اور وہ پارٹی آئے اور وہ اپنی حکومت بنائے۔ یہ تو راز مستقبل کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک تخیل تھا، خیال تھا اور ایک خاکہ تھا جو کھینچا جا سکتا ہے تمام اس کو دیکھتے ہوئے، صورتحال کو دیکھتے ہوئے خطے کی۔ کیسا لگا آپ کو یہ ویلاگ؟ چونکہ آج میں نے سیاست پر بات کی ہے، اس طریقے سے نہیں کی، لیکن میں نے ایک مستقبل کا خاکہ جو ہے نا اپنے پاکستان کا، اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس پر، اور اگر آپ نے اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ابھی تک شیئر نہیں کیا تو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔